بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، آج 7 میں ہم نظم پانی پڑھیں گے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے۔ صفحہ نمبر 31 آپ کھول لیجیے اور میں بلند خوانی بھی کروں گی، ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتی بھی جاؤں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور ضروری ہے۔ یہی بات شاعر نے اس نظم میں سمجھائی ہے کہ پانی کے بغیر زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، حیات ممکن نہیں ہے۔ ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو پانی کی ضرورت ہے نشو و نما پانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ تو یہاں پانی کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں شاعر نے بہت اچھے طریقے سے نظم میں بیان کیا ہے۔ اس کے شاعر جو ہیں مولوی اسماعیل میٹھی ہیں۔ مولوی اسماعیل میٹھی جو ہیں وہ بچوں کی شاعری کے حوالے سے بہت مشہور ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت اچھی چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی جو سبق آموز ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے جو لکھنا ہوتا ہے وہ انہوں نے بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے وہ کر دکھایا کہ بچوں کے لیے بھی بہترین طریقے سے سبق آموز نظمیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو ہر ہماری نصابی کتاب میں، ہر کتب میں اردو کی ان کی کوئی نہ کوئی نظم شامل ہوتی ہے، کبھی حمد، کبھی نعت اور کبھی کوئی نظم۔ تو یہ مولوی اسماعیل میٹھی جو ہیں بچوں کے شاعر کہلاتے ہیں، اور آج انہی کی نظم ہم پانی پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کو غور سے سنیے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی۔ یہ مل کر دو ہواؤں سے بنا ہے، گرہ کھل جائے تو فوراً ہوا ہے۔ نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ۔ جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے، جو بھاری ہو اس سے غوطہ دلائے۔ لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر۔ ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے، کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے۔ اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے، اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے۔ اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں حیوان۔ تواضع سے سدا پستی میں بہنا، جفا سہنا مگر ہموار رہنا۔ طالبات، یہاں میں نے نظم جو ہے کی بلند خوانی کی ہے، آپ بھی اس کو 2-3 مرتبہ پڑھیے گا۔ اور اس میں جو الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، وہ آپ کی فرہنگ جو ہے میں ہمیشہ بتاتی ہوں آپ کو بورڈ پہ لکھ کر بھی، اب بھی بتاؤں گی، لیکن پیچھے جو آپ کے پیجز ہیں فرہنگ کے، ان پیجز میں آپ کا 126 پیج پر پانی نظم کے الفاظ میں نے لکھے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نظم سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اب میں آپ کو نظم سمجھا دیتی ہوں اور اس کی تشریحات یا اس کا خلاصہ جو بھی میں دوں گی، تو آپ اس کے لیے کاپی پینسل لے کر بیٹھیے اور نوٹ کرتے جائیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہر شعر کا ایک پوائنٹ یا 2 پوائنٹ نوٹ کر لیجیے تاکہ آپ کو خلاصہ لکھنے میں یا تشریح کرنے میں آسانی ہو۔ شاعر کہہ رہے ہیں اس نظم میں پانی کی اہمیت اور افادیت بتاتے ہوئے کہ دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی۔ یعنی اپنی طبیعت میں کی روانی یعنی کہ تیزی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے مقصد کیا ہے شاعر کا، وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ عقل مند ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، شعور والے انسان ہیں، یا ذرا بھی آپ کو علم ہے باتوں کا، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پانی کیا چیز ہے، پانی کتنا اہم ہے، اور پانی کے بغیر کسی کا جینا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ کسی بھی ذی روح کا جینا جو ہے، جاندار کا زندگی جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ کھانا کھائے بغیر تو 2-3 دن گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پانی کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور پانی کے بغیر گزارا ناممکن ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی ہم اپنی کیفیت دیکھ سکتے ہیں کہ شام تک ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کھانے سے پہلے ہمیں چاہیے ہوتا ہے پانی پینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ عقل مند ہیں، دانا ہیں، سمجھدار ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ پانی کیا چیز ہے، پانی کی اہمیت کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ مل کر 2 ہواؤں سے بنا ہے۔ یہ مل کر 2 ہواؤں سے یعنی گیسز سے، 2 گیسز سے مل کر بنا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن، آپ نے سائنس میں بھی پڑھا ہوگا۔ تو یہ 2 گیسز سے مل کر بنا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں شاعر اور کہہ رہے ہیں گرہ کھل جائے تو فوراً ہوا ہے۔ گرہ یعنی کہ
جو ہم دھاگے میں بھی باندھتے ہیں، گاٹھ جسے کہتے ہیں، گرہ کہتے ہیں، وہ اگر کھل جائے، یعنی مطلب کیا ہے ان کا گرہ سے، کہ اگر یہ دونوں گیسز جو ہیں مل کر پانی بناتی ہیں اور پھر یہ پانی جو ہے وہ اگر گرم ہو جائے تو یہ آبی بخارات کی شکل میں فوراً ہوا ہو جاتا ہے، یعنی کہ غائب ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش کا پانی بھی جگہ جگہ پڑا ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دن بعد سورج کی روشنی جب اس پر پڑتی رہتی ہے تو وہ بخارات بن کر ہوا میں تحلیل ہوتا رہتا ہے۔ نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹپٹ، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹپٹ۔ آپ نے یہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ برف جب رکھتے ہیں فریزر میں اپنے، تو دیکھا ہوگا کہ آئس کیوب میں بھی، آئس ٹرے میں جو آئس کیوب کی ٹرے ہوتی ہے اس میں بھی اگر آپ پانی رکھیں یا کسی برتن میں رکھیں یا کسی گلاس میں رکھیں، تو جب آپ اس کو نکالتے ہیں جمنے کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں وہ اسی کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اسی کی شیپ میں آ جاتا ہے، جس شیپ میں آپ نے جس برتن میں اسے رکھا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کسی بھی اس کے اندر کیا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ کسی سے کھٹپٹ نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک سانچے میں جو جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی بن جاتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر پانی کی انکساری دکھائی ہے کہ پانی جو ہے وہ کسی سے تکرار نہیں کرتا، لڑتا جھگڑتا نہیں، بلکہ کیا ہو جاتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھال دیتا ہے جس سانچے میں اسے رکھا جاتا ہے۔ جھٹپٹ کے معنی ہے فوراً۔ جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ دلائے۔ جب کوئی چیز ہم کسی پانی میں پھینکتے ہیں، ڈالتے ہیں، کوئی پتھر ڈالتے ہیں تو وہ فوراً ہی ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھاری ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز جیسے کاغذ ہو گیا، کاغذ کی کشتی بنا کے ہم پانی میں ڈالیں رکھیں تو وہ چلتے ہوئے پانی میں بہتی رہتی ہے، یعنی پانی اسے ڈبوتا نہیں۔ ہلکی چیز کو پانی کیا کرتا ہے، سر پر اٹھائے، یعنی وہ تیرتی رہتی ہے اس کی سطح پر، اور جو بھاری ہوتی ہے چیز وہ پانی کے اندر ڈبکی لگا لیتی ہے، یعنی اندر ڈوب جاتی ہے۔ غوطہ دلائے یعنی ڈوب جانا۔ لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر۔ اب یہ سردی اور گرمی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گرمی میں کس طرح سے پانی جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور ذرا سا ہم پانی کو بوائل کریں تو کیسے ننھے ننھے قطرے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں ڈھکن کے اوپر، جس میں بھی ہم برتن میں اس کو بوائل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آبی بخارات ہوتے ہیں، یعنی وہ پانی کے قطرات ہوتے ہیں، آبی بخارات بن کے بھاپ بن کر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں ہوا میں گرمی سے۔ یعنی اگر ہم اس کو بوائل کریں یا سورج کی روشنی میں رکھیں یا ان کو گرمی پہنچے، حرارت پہنچے، تو وہ فوراً پانی جو ہے وہ بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔ جبکہ سردی پڑتی ہے تو کیا بن جاتا ہے، پتھر۔ پتھر سے مراد یہاں کیا ہے، برف۔ جب سردی سخت سردی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہی پانی برف بن جاتا ہے۔ ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے، کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے۔ جب یہ پانی جو ہے، آپ نے واٹر سائیکل کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا کہ سمندر یا دریا یا بارش کا پانی، ندی نالوں کا پانی کیا بن جاتا ہے، آبی بخارات۔ جب اس پہ روشنی پڑتی ہے، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ اپنی حرارت سے کیا کرتی ہیں، اس پانی کو آبی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھا لیتی ہیں۔ جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو ہوا میں نظر نہیں آتا۔ ہمیں کبھی نظر آیا پانی اوپر ہوا میں اٹھتا ہوا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو وہ ایسے غیر محسوس انداز میں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے آبی بخارات بن کر، اور اوپر جا کر وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہی پانی، اور یہ جو بادل ہیں یہ مل کر کیا بن جاتے ہیں، بارش بن کر برستے ہیں ہم پر۔ ٹھیک ہے، تو بادل جو ہے، یہ واٹر سائیکل کے حوالے سے یہ والا شعر ہے کہ جو عمل تبخیر جیسے کہتے ہیں اردو میں، کہ ہوا میں پانی جو ہے آبی بخارات کی شکل میں، ہوا اور گرمی سے جو ہے آبی بخارات کی شکل اختیار کرتا ہے، اوپر جا کر ہوا لے جاتی ہے اسے اوپر، اور اوپر جا کر یہ بادل کی شکل بن جاتا ہے، اور بادل جو ہے مل کر بارش بن کر برس جاتے ہیں دنیا پر۔ اسی کے نام سے دنیا میں تری ہے، اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے۔ تری کہتے ہیں رطوبت کو، نمی کو، یعنی یہ جو خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے پانی سے پھول، پودے، کھیتی، یہ ساری چیزیں کیا ہے، پانی کی وجہ سے ہری بھری ہیں، تو آنکھوں کو تری ملتی ہے، یعنی ایک تراوٹ کا احساس ہوتا ہے، نمی کا احساس ہوتا ہے، ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے انسان یہ گرینری دیکھ کر، ہریالی دیکھ کر۔
تو یہ پانی ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے. بہتے ہوئے آبشار کو ہم دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں تو کتنا سکون ملتا ہے آنکھوں کو، کتنا اچھا لگتا ہے. تو دنیا میں اس سے رنگینی ہے، خوبصورتی ہے، اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ کھیتی، پھول پودے، اناج، یہ جو سب ہمیں ملتے ہیں وقت پر، یہ سب پانی ہی کی بدولت ہے، پانی ہی کی وجہ سے ہے، جو کہ ہمیں یہ ساری کھیتی جو ہے یہ ہری بھری نظر آتی ہے. پوری دنیا ہمیں جو سبزہ نظر آتا ہے دنیا میں، یہ پانی کی ہی بدولت ہے. اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں ہم. میں نے آپ کو پہلے بتایا شروع میں ہی کہ اس کے بغیر زیرو، یعنی کہ کوئی بھی جاندار چیز اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ درخت پودے ہوں. تو یہ سارے جاندار ہیں، سب کو اس کی پانی کی شدید ضرورت ہے. تو اسی کو پی کے انسان بھی جیتے ہیں اور اسی سے تازہ دم حیوان بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ سب کے لیے بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں دنیا میں. تواضع سے سدا پستی میں بہنا، جفا سہنا مگر ہموار رہنا. تواضع کہتے ہیں یہاں پر، تواضع کے معنی جو ہے وہ عجز و انکساری کے ہیں. عجز و انکساری جو ہے وہ پانی کی فطرت میں ہے، کیونکہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، جب بھی آتا ہے تو ڈھلان کی طرف جاتا ہے، ڈھلان جہاں بھی اسے ملتی ہے اسی کی طرف رخ اختیار کر لیتا ہے. کبھی اوپر کی طرف ہم نے پانی کو جاتے ہوئے، بہتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے پانی کو ہمیشہ کیسے دیکھا ہے؟ نیچے کی طرف بہتے ہوئے، ڈھلان کی طرف بہتے ہوئے. تو یہ تواضع ہے اس کی، یعنی اس کی فطرت میں عاجزی ہے، انکساری ہے کہ وہ سدا جھک کر رہتا ہے. ٹھیک ہے. جفا سہنا مگر ہموار رہنا. ہر طرح کی زیادتی، ظلم، جفا کے معنی ظلم اور زیادتی کے ہوتے ہیں، یعنی کہ کیسے بھی ہم اس کو رکھیں، کیسے بھی استعمال کریں، مگر وہ ہمیشہ ہموار رہتا ہے، یعنی اپنا توازن برقرار رکھتا ہے. اور یہی بات جو ہے، یہی سبق ہمیں یہ نظم دے رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پانی کو کی اہمیت کو جاننا ہے اور پانی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس کا متبادل کوئی نہیں. آپ پانی کی پیاس آپ کو شدت سے لگی ہو اور آپ شربت پی لیں، جوس پی لیں، کولڈ ڈرنک پی لیں، تو لیکن آپ کی پیاس جو ہے وہ پانی ہی سے بجھتی ہے، پانی ہی سے ختم ہوتی ہے. لہٰذا پانی کی اہمیت اور افادیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس حدیث بھی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر آپ دریا کے کنارے بھی، بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہوں تو پانی کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. تو پانی کو ضائع کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. بلا وجہ اس کو پھینکنا، اس کو ضائع کرنا بہت غلط بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ امید ہے کہ آپ کو یہ پوری نظم جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آپ نے اس کا تشریحات نہیں کرنی، بلکہ اس کا خلاصہ لکھنا ہے. آپ کا کام جو ہے آج گھر کا وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے، اور اس کے الفاظ معنی آپ پیچھے سے دیکھ کر، کتاب سے دیکھ کر لیجئے گا. اور اس کے علاوہ پھر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے لیکچر میں اس کا مشقی کام کریں گے، اور میں آپ کو اس کا مرکزی خیال لکھواؤں گی. تو آپ اپنی کاپی پینسل نوٹ بک لے کر بیٹھیے گا، تاکہ ہم اس کا کام جو ہے وہ آپ ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ ہی الفاظ معنی اور مرکزی خیال اتار سکیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.